پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محمد بن سلیمان نے یو ٹرن لے لیا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی باتوں نے سعودی شاہی خاندان کے دل و دماغ میں گھر کر لیا۔ بڑی پیش رفت پر اسرائیل میں صف ماتم بچھ گئی۔ کنگ سلیمان نے بھی بڑا اعلان کر دیا، سارے ابہام دور ہو گئے۔ مستقبل قریب میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیا سعودی شاہی خاندان میں بغاوت پھوٹ پڑی؟ آئیے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی بحث ایک عرصے سے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ماہرین اس حوالے سے اپنی اپنی آراء پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس ضمن میں سعودی حکام کے فیصلوں نے بھی عالمی دنیا کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز بھی سعودی حکمرانوں کی جانب سے ایک ایسا ہی فیصلہ منظر عام پر آیا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی کونسل آف منسٹرز نے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ریاست کا فلسطین سے متعلق موقف عرب کا بنیادی ایشو رہا اور اس وقت بھی ہماری خارجہ پالیسی کا اولین پوائنٹ مسئلہ فلسطین ہی ہے۔ گزشتہ روز سعودی عرب کی کیبنٹ میٹنگ کا اجلاس بلایا گیا، جس کی صدارت سعودی کنگ شاہ سلیمان نے کی۔ اس اجلاس میں ملک کے مختلف حالیہ واقعات زیر بحث لائے گئے، جن میں زیادہ گفتگو موجودہ کرونا وائرس سے متعلق کی گئی، اور اسی میٹنگ میں سب سے اہم ایشو جس سے متعلق بات کی گئی وہ مسئلہ فلسطین تھا، جس پر غاصب اسرائیل قابض بنا بیٹھا ہے۔ سعودی کنگ کے سینئر مشیر ڈاکٹر ماجد الکسبی نے کہا کہ سعودی عرب اپنے 2002 کے آرڈیننس کے مطابق فلسطین میں امن اور اس کی آزادی و خود مختاری کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی حکومت نے اجلاس کے آخر پر بیان دیا کہ اسرائیل کے ساتھ ڈائیلاگ کا فورم ہمیشہ کھلا ہے اور اس کے ساتھ ہر قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے، مگر اس سے پہلے اسرائیل کو فلسطین کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ مسئلہ فلسطین کو حل کیے بغیر اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، دوسری جانب سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گفت و شنید ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت نہیں۔ پہلے اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرے اور اس مسئلے کو کلیئر کیے بغیر سعودی عرب سے کوئی امید نہ لگائے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت اسرائیل نے مسلم ممالک پر اپنا وجود تسلیم کروانے کے لیے بھرپور مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں امریکہ اور امریکہ کے متحد کام کرنے والے دنیا کے اہم ادارے بھی ان مسلم ممالک کے ساتھ مختلف شرائط رکھ کر اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرارڈ کشن اس وقت ساری توانائیاں ان مسلم ممالک پر صرف کر رہا ہے جنہیں اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے شارٹ لسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہی نہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستانی حکومت پر بھی پریشر ڈالا گیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پالیسی تھی، ہماری حکومت کی بھی وہی پالیسی ہے۔ سعودی عرب کے اسرائیل تسلیم کرنے کے حوالے سے گزشتہ روز ایک اور اہم خبر بھی نکل کر سامنے آئی کہ سعودی شاہی خاندان کے ایک سینئر شہزادے نے اسرائیل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مغربی نوآبادیاتی ملک قرار دے دیا۔ امریکی خبر رساں ادارے بلوم برگ کے مطابق سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے اسرائیل کی حکومت کو مشرق وسطی میں مغربی نوآبادیاتی طاقتوں میں سے آخری طاقت قرار دے دیا اور اسرائیل پر سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے غیر ملکی میڈیا ہاؤس چھوڑنے کا الزام بھی عائد کیا۔ دوستو، ترکی الفیصل کا کہنا تھا کہ تعلقات معمول پر لانے کا عمل زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہو جاتا۔ آپ درد کش ادویات کے ساتھ کھلے زخموں کا علاج نہیں کر سکتے۔ بلوم برگ کے مطابق ان کا یہ بیان سعودی شاہی خاندان کے دیگر افراد اور عہدیداروں سے بالکل مختلف تھا، جنہوں نے فلسطینی قیادت کی مذمت کی اور اسرائیل کے ساتھ اپنے خلیجی ہمسایہ ممالک کے قائم کردہ تعلقات پر تنقید کرنے سے گریز کیا۔ اگرچہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا امکان نہیں رکھتا، تاہم ایران کے ساتھ مشترکہ اختلافات کے سبب
حالیہ برسوں میں ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں زیادہ گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے حال ہی میں خفیہ طور پر سعودی عرب کا دورہ کیا اور ولی عہد محمد بن سلیمان سے ملاقات بھی کی، جبکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایسی کوئی بھی ملاقات ہونے سے انکار کیا۔ یاد رہے شہزادہ ترکی اس وقت کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بیان اپنی ذاتی حیثیت سے دیا۔ تاہم سعودی شاہی خاندان کے ایک سینئر رکن کا عوامی طور پر مملکت کے موقف سے ہٹ کر بیان جاری کرنا ایک غیر معمولی بات ہے۔ ان کے بیان کے کچھ ہی لمحوں بعد اسرائیلی وزیر خارجہ کابی اشکنازی ویڈیو لنک کے ذریعے اسکرین پر نمودار ہوئے اور شہزادے ترکی کے بیان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ مشرق وسطی میں ہونے والی تبدیلیوں اور سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، بعض محققین اس بیان کو سعودی شاہی خاندان کی بغاوت کے طور پر بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے، یہ پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور اندر کی ایک خبر کے مطابق انہوں نے بھی شاہی خاندان اور سعودی فرما رواؤں کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل کو پیغام بھیجا کہ اسرائیل کے لیے سعودی پالیسی ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی ریاست اور قابض شدہ علاقے واپس نہیں کرتا۔ اس وقت تک سعودی عرب سے اچھے کی امید نہ لگائی جائے۔ تاہم چند ناقدین اس حوالے سے سعودی وزیر خارجہ کے بیان کو بھی اہمیت دیتے دیکھے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والی سعودی شاہی کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل اور فلسطین تنازعات کے حل کے بعد ہی سعودی حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گی۔ ہمارے خیال میں اسرائیل خطے میں اپنی جگہ بنا لے گا، لیکن ایسا ہونے کے لیے ہمیں فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست حاصل کرنے اور اس صورتحال کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایک سیکیورٹی کانفرنس میں بات کرتے ہوئے اسرائیل خارجہ گبی اشک نیزی نے اگست میں خلیجی ریاستوں کے ساتھ طے پانے والے ابراہیمی معاہدے کے بارے میں انتہائی تہلکہ خیز بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیمی معاہدہ فلسطینیوں کی قیمت پر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ان کے لیے ایک موقع ہے۔ انہوں نے مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ 2014 میں دونوں فریقین یعنی فلسطین اور اسرائیل کے مابین مذاکراتی عمل منجمد ہونے کے بعد یہ سفارتی تبدیلی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کے حل میں مدد دے سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، ان حالات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کسی صورت فلسطین کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی متحدہ عرب امارات اور چند دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس عمل نے اسرائیل کو مزید شے دی کہ وہ ایران میں ٹارگٹ کلنگ کروائے اور دیگر اسلامی ممالک پر سائبر حملوں کی مدد سے دھونس جما سکے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔